بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق میری پیاری سائیکل۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پیج نمبر 115 پر، یعنی کہ 115 پر۔ آپ لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ بہت دلچسپ سبق ہے۔ مصنف نے اپنی سائیکل کے بارے میں بتایا کہ پہلے اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، اور پھر سائیکل کی فرمائش کی اپنے دادا ابو سے، تو دادا ابو نے اس کو بہت پرانی سائیکل لے کے دی ہے، جس کی وجہ سے اس نے سائیکل کو نیا بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، اس کے اوپر بہت سارے پیسے بھی لگائیں، لیکن وہ سائیکل کسی طرح سے بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے جگہ جگہ کھڑی کرنی شروع کر دی کہ شاید کوئی چوری کر لے، لیکن وہ کچھ چوری بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی پرانی سائیکل تھی کہ وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آخرکار اس نے بیچ دی، اور جب بیچ دی تو جب وہ بیچنے کے بعد سائیکل کے بغیر پیدل آنے جانے لگا، تب اس کو سائیکل کی قدر ہوئی کہ جب میرے پاس سائیکل تھی تو میں کتنی سہولت میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے پاس سے کوئی وہ چیز چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سبق کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور یہ سبق بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت اچھا سبق ہے۔ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ ایکسرسائز کو حل کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ جو مشقی کام ہے وہ پورا اس سبق میں سے ہی لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس کے سوالوں کی جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر کب اور کیسے کرتے ہیں؟ جیسے میں نے خلاصے میں ہی بتا دیا کہ ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے، جب وہ ہمیں داغ مفارقت دے جاتی ہے، یعنی کہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کا آنسر۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کا جواب، ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 دیکھ لیں، مصنف کو کس شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، مصنف کو کس شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا؟ تو یہ دیکھ لیں، مصنف کو، یہ دیکھ لیں بے، اور اس کا جواب، مصنف کو جماعت میں اول آنے کی شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ہے سوال نمبر 3 دیکھ لیں، دادا جی نے کیسی سائیکل لے کر دی؟ یہ دیکھ لیں جی، جواب، دادا جی نے زمانہ قبل مسیح کی سائیکل لے کر دی، یعنی پرانی سائیکل لے کر دی۔ زمانہ قبل مسیح کی سائیکل یعنی کہ بہت پرانی سائیکل۔ ٹھیک ہے، دادا جی نے زمانہ قبل مسیح کی سائیکل لے کر دی، یعنی کہ پرانی سائیکل لے کر دی۔ اب ہے سوال نمبر دال کی طرف ہم آتے ہیں، سائیکل کی بریک کس طرح لگائی جاتی تھی؟ سائیکل کی بریک ناکارہ تھی، اس لیے اسے روکنے کے لیے اس کے تاروں میں پاؤں دینا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، سائیکل اس کی اتنی پرانی تھی کہ اس کی بریکیں ختم ہو چکی تھی۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ سائیکل کی بریکیں ناکارہ تھی، اس لیے اسے روکنے کے لیے اس کے تاروں میں پاؤں دینا پڑتا تھا۔ اب ہے ہمارے پاس سوال نمبر ہے، یہ دیکھ لیں، سائیکل کے بارے میں ساتھی کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ سائیکل کے بارے میں ساتھی کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ سائیکل کے بارے میں ساتھی سرگوشیاں کرتے تھے، طاہر نے لون لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اگلا سوال، سوال نمبر دال، مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کا کیا حربہ استعمال کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ٹھیک ہے، جیسے میں نے خلاصے میں بتا دیا تھا، مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کے لیے اسے بغیر تالے کے گھر سے باہر چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی سائیکل کو لے کر نہیں گیا، چونکہ پرانی سائیکل تھی اس لیے کوئی نہیں لے کے گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 آپ لوگ خود کریں گے، کیونکہ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو سوال نمبر 2 آپ لوگ خود
کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ماجرا، یکتا، لاسانی، ہم اثر، کارآمد۔ یہ دیکھ لیں، ماجرا معاملہ، یکتا واحد، لاسانی بے مثل، ہم اثر ہم زمانہ، کارآمد مفید یعنی کہ کام آنے والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں بولا گیا ہے کہ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو پہلا لفظ ہے عزیز، تو اس کا متضاد ہوگا غیر۔ دوسرا ہے اولین، تو اس کا متضاد ہوگا آخرین۔ چوتھا ہے آشکارا، تو اس کا متضاد ہوگا پوشیدہ۔ چوتھا ہے بے سود، بے سود کا یہاں یہ میں نے غلط لکھا ہے، تو یہ ہوگا بے سود کا سود مند۔ ٹھیک ہے، بے سود سود مند۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 دیکھ لیں کہ درج ذیل محاورات و مرکبات کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کایا پلٹنا، داغ مفارقت، دینا، حقیقت آشکارا ہونا، دوران آزمائش، امید واسق۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے کیسے واضح کیا ہے ذرا آپ لوگ دیکھ لیں۔ پہلا ہے کایا پلٹنا، تو اس کے معنی ہے حالت بدلنا۔ اب جملے کے ساتھ میں نے واضح کیا ہے کہ سائیکل کی اوور ہالنگ کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے داغ مفارقت دینا، یعنی کہ جدا ہونا، اس کی معنی ہے جدا ہونا۔ جملہ ہے طاہر کی سائیکل اسے داغ مفارقت دے گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے جدا ہو گئی۔ آشکارا ہونا یعنی کہ حقیقت واضح ہونا، اس معاملے کی تمام حقیقت آشکارا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے اگلا دوران آزمائش، اس کا مطلب ہے آزمانے کے دوران۔ جملہ ہے دوران آزمائش ہی سائیکل خراب ہو گئی۔ اچھا، 5واں امید واسق، اس کا مطلب ہے پختہ امید۔ امید واسق ہے کہ امتحان میں کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 بھی ہو گیا۔ اب سوال نمبر 6 جو ہے، سوال نمبر 5 چونکہ مشکل تھا اس لیے میں نے کر کے دیا۔ اب سوال نمبر 6 بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے کاغذ، حسن، آزمائش، امید اور بھوک کے جملے بنانے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے اور آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاغذ کا بھی بہت آسان جملہ بن سکتا ہے، حسن کا بھی، آزمائش کا بھی، امید کا بھی، بھوک کا بھی، یہ آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں، اور پوری ایکسرسائز کاپی پہ خوش خط طریقے سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تاکہ چیکنگ کے بعد چیکنگ کے لیے جب میرے پاس آئے تو میں صرف ٹک لگا کے آپ لوگوں کو مارکس دوں، کیونکہ گندی رائٹنگ سے میں مارکس کاٹوں گی۔ آپ لوگوں کا کام صرف کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، کام نیٹ بھی ہونا چاہیے، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ جو چیپٹر آپ لوگ لکھ رہے ہیں کاپی پہ وہ یاد بھی کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔